اللہ کی محبت یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر انسان جتنا بھی سوچے، جتنا بھی گہرائی میں جائے، کبھی بھی مکمل طور پر اس کی حقیقت کو سمجھ نہیں سکتا، کیونکہ اللہ کی محبت لامحدود ہے اور ہم انسان کی عقل اور فہم اس کے احاطہ نہیں کر سکتی۔ اللہ کی محبت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بے انتہا محبت کرتا ہے، اور یہ محبت ہر انسان کے لیے ممکن ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کے بارے میں کئی جگہوں پر ذکر کیا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، اللہ کی محبت ایک ایسی محبت ہے جو انسان کو اپنے خالق کے قریب کر دیتی ہے اور اس کے دل میں سکون اور اطمینان کی لہر پیدا کر دیتی ہے۔ یہ محبت صرف عبادت میں نہیں بلکہ انسان کے روزمرہ کے تمام معاملات میں ہدایت دیتی ہے۔ اللہ کی محبت ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی روح کو جلا بخشتی ہے۔ جب انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، جب اس کا دل اللہ کی محبت سے بھر جاتا ہے، تو دنیا کی ہر پریشانی اور ہر تکلیف اس کے لیے معمولی بن جاتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 165 کے اندر اللہ ارشاد کرتے ہیں، یعنی جو لوگ ایمان لاتے ہیں وہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ یہ محبت ایک ایسی توانائی ہے جو انسان کو اللہ کے راستے پر چلنے کی طاقت دیتی ہے اور ہر قسم کی آزمائش کا مقابلہ کرنے کی قوت فراہم کرتی ہے۔ اللہ کی محبت حاصل کرنا ایک ایسا مقصد ہے جس کے لیے ہمیں اپنی زندگیوں میں چند اہم چیزوں پر عمل کرنا ہوگا۔ اللہ سے محبت کا سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی عبادت کو درست طریقوں سے ادا کریں، خاص طور پر نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ یہ عبادات ہمیں اللہ کے قریب لے آتی ہیں اور اس کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط کرتی ہیں۔ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اس کی تلاوت سے دلوں میں سکون آتا ہے اور اللہ کی محبت کا یقین پیدا ہوتا ہے۔ دعا اور ذکر اللہ سے قربت کا ایک اور طریقہ ہے۔ جب انسان اللہ کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہتا ہے تو اس کا دل اللہ کی محبت سے روشن ہو جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر دعا کرنا لازم ہے، کیونکہ دعا ایک عبادت ہے۔ اس لیے جب آپ کوئی بھی دعا مانگے اور آپ کو وہ قبول ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہو، اس دعا کا اگر کوئی ایک حصہ بھی آپ کو ایسے لگے کہ قبول ہو رہا ہے، تو یہ ایک بہت بڑی اور واضح نشانی ہے کہ اللہ آپ سے بات کر رہا ہے۔ اور تیسری نشانی یہ ہے کہ آپ کے مسائل میں، آپ کی تکلیفوں اور پریشانیوں میں آسانی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ مالی مشکلات میں کوئی اچھی پیشکش ہو جاتی ہے، یا آپ کی صحت کی مشکلات میں اللہ آپ کو شفا دیتا ہے، یا کوئی جو چیز چھن گئی تھی اس کے واپس آ جانے کے آپ کو آثار نظر آنے لگتے ہیں، یا کوئی ایسی چیز جو کہ آپ کو صدیوں سے نہیں مل پا رہی اور آپ کے دل میں ایک امید کی کرن جاگتی ہے کہ اللہ مجھے عطا کرنے ہی والا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود فرماتے ہیں کہ بے شک سختی کے ساتھ آسانی ہے۔ اس لیے اگر آپ کو یہ نشانی نظر آتی ہے کہ آپ کی پریشانیاں اور آپ کے مسائل حل ہونا شروع ہو رہے ہیں یا ان میں آسانی پیدا ہو رہی ہے، تو یہ ایک نشانی ہے کہ اللہ آپ سے بات کر رہا ہے۔ اور چوتھی بڑی اس کی نشانی یہ ہے کہ جب اللہ کسی کی مدد کرنا چاہتا ہے یا اللہ اس سے بات کر رہا ہوتا ہے، تو وہ ایسے لوگوں کے آپ کو ساتھ عطا کرتا ہے جو اس کی رہنمائی کرتے ہیں۔ آپ کو اللہ کچھ ایسے دوست یا آپ کو کچھ ایسے رشتہ دار عطا کرتا ہے جو کہ آپ کو صحیح غلط میں فیصلہ کرنے یا آپ کو اچھے راستوں کی طرف رہنمائی کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ اگر آپ کی زندگی کے اندر کوئی ایک بھی ایسا شخص ہے جو کہ آپ کو اچھے راستے کی تلقین کرتا ہے یا اچھا مشورہ دیتا ہے، تو یہ بات جان لیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے انڈائریکٹ بات کر رہا ہے۔ ایک اور بڑی نشانی اس کی یہ ہے کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ بندے کو خوابوں یا بصیرت کے ذریعے بھی رہنمائی کرتے ہیں۔ خواب میں کوئی اشارہ یا بصیرت کی حالت میں کوئی خیال آنا اللہ کی جانب سے ایک نشانی ہو سکتی ہے، کیونکہ خواب آنا ایک فطری امر ہے۔ اور اس کی چھٹی اور میری نظر میں سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ اللہ جب کسی کی مدد کرنے کا فیصلہ کرتا ہے یا اس سے بات کرنے کا فیصلہ کرتا ہے،
تو وہ انسان اپنے گناہوں سے توبہ کرنے لگ پڑتا ہے، اللہ اسے توبہ کی توفیق دیتا ہے، وہ توبہ اور استغفار کو اپنی زندگی میں شامل کر لیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، یعنی کہ اپنے رب سے استغفار کرو اور اس کی مدد کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس لیے جب آپ کو لگے کہ آپ کا توبہ کرنے کا دل کرتا ہے یا آپ کو توبہ کی توفیق مل رہی ہے، تو یہ ایک بہت بڑا سائن ہے جس سے آپ یہ جان سکتے ہیں کہ اللہ آپ کے ساتھ رابطے میں ہے، وہ آپ کی مدد کرنا چاہتا ہے اور اللہ آپ سے بات کر رہا ہے۔ اور ایک اور بڑی نشانی اس کی یہ ہے کہ آپ کو اپنی مشکلات میں صبر آنا شروع ہو جاتا ہے اور آپ نیکیوں کی توفیق آپ کو ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ لوگوں کی مدد کر کے، لوگوں کا خیال رکھ کے، ان کی مشکلات حل کر کے سکون محسوس کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر ایسا کوئی بھی خیال، ایسی کوئی بھی کنڈیشن یا حالت آپ کو آپ کے دل میں محسوس ہوتی ہے، تو یہ بھی ایک سائن ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ رابطے میں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ایک ایسے تعلق میں ہے کہ جس سے اللہ آپ کو ہمیشہ اپنے ساتھ جوڑ کر رکھے گا۔ اس لیے ان نشانیوں کو غور سے دیکھیں، ہر معاملے کا فیصلہ انہی نشانیوں کو مد نظر رکھ کر کیجیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ہر ایک اشارہ اور علامت ہمیں اس کی طرف متوجہ کرتی ہے اور ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہم ہمیشہ اس کے قریب رہیں۔ ان نشانیوں کا سمجھنا اور ان کی روشنی میں اپنی زندگی میں تبدیلیاں لانا بہت ضروری ہے، تاکہ ہم اللہ کی رحمت سے بہرہ مند ہو سکیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان اشاروں کا خیر مقدم کریں اور اللہ کی طرف رجوع کریں، کیونکہ اللہ ہمیشہ اپنے بندوں کی مدد کے لیے تیار رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے معاملات میں آسانیاں عطا فرمائے اور ہمیں اپنی رحمت سے نوازے۔ آمین یا رب العالمین۔